ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنا مبارک میرے گھٹنے کے ساتھ تھا، وہی اتری تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے گھٹنے اور ران کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ کیا وہ جس سواری پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے وہ سواری بیٹھ نہیں جایا کرتی تھی؟ یہ فزیکل اثرات نہیں ہیں تو کیا ہے؟ یہ ہمیں نظر آنے والے ویزیبل اثرات نہیں ہیں تو کیا ہے؟ نبوت کے معاملات، اور بعض وحی کو حضور پاک نے اپنے لیے شدت بتایا بھی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے، اور اس روایت کو جو پڑھنے لگا ہوں، آپ امام قسطلانی کے ارشاد الساری کھولے، آپ کی مرضی، بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری کھولے، آپ کی مرضی، حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کھولے، آپ کی مرضی، نہیں تو علامہ احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کا حاشیہ اسی پر دیکھ لیں، میں ان پوری باتوں کا خلاصہ اور سمری دے رہا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس قرآن کیسے آتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے کئی مواقع ارشاد فرمایا ایک موقع یہ بھی ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور میں فَعِيَا مَا يَقُول، میں یاد کر لیتا ہوں وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، فرشتے کی میرے پاس آمد اور اس کی گفتگو سن کے یاد کر لینا بہت ایزی سچویشن ہوتی ہے، بہت آسان معاملہ ہے۔ تو سوالیہ نظروں سے صحابہ نے دیکھا کہ کوئی مشکل معاملہ بھی ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی تو ایسے آواز آتی ہے جیسے مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز ہو، اور مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا، صرف آواز آ رہی ہوتی ہے، اور جب یہ آواز آ رہی ہوتی ہے وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُسْلَمُ عَنِّي، یہ تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، میرے پسینے پھوٹ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کیا سمجھایا جائے؟ اچھا یہاں ایک نقطہ میں عرض کرتا جاؤں، یہ جو لفظ ہے کہ گھنٹی بجنے کی طرح، کچھ لوگ کہیں گے کہ ادھر مولوی حدیث سناتے ہیں الجرس و مزامیر الشیاطین، کہ گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہے، اور ادھر نزول قرآن گھنٹی پہ ہو رہا تھا۔ تو یہ نقطہ بھی میں حل کرتا جاؤں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو فتح الباری میں اس پر جو بات پیش کی ہے، لفظ میرے ہوں گے، مطلب ان کا ہوگا، توجہ رکھنا۔ یہاں لفظ ہے مثل سلسلۃ الجرس، جرس نہیں ہے، مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی طرح، گھنٹی نہیں۔ دیکھیں کوئی بندہ کہے یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے والد کی طرح ہے، فرق نہیں ہو گیا؟ والد کا تو ماں سے پردہ نہیں ہے، جو والد کی طرح ہے اس کا ماں سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر یہ تو گھر جا سکتا ہے، وہ تو نہیں جا سکتا۔ تو تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، من بعض الوجوہ ہوتی ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ تو گھنٹی کی طرح ہے، تو پھر تشبیہ کس پہ ہے؟ پھر کس میں فرمایا گیا کہ گھنٹی کی طرح؟ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک پرانی وجہ جو ہمارے محدثین نے لکھی اور ایک نئی وجہ جو آپ کے اور میرے جیب میں موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہمارے پرانے حضرات فرماتے ہیں اس میں تسلسل میں تشبیہ ہے، کہ جیسے گھنٹی مسلسل بجتی ہے ایک دوسرے کے بعد اس کے ساز چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسے آیات پے در پے حضور پر نازل ہوتی تھی۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کیا بتایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور میرے پاس جو موبائل موجود ہے، میں مثال دے رہا ہوں، مثلا موبائل میں آج میرے راستے میں آتے ہوئے مولانا حیدر علی صاحب سے براہ راست رابطہ تھا، کبھی ان کا میسج آ رہا ہے، میں یوں میسج پڑھ رہا ہوں، اچھا مولانا حیدر علی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ لوکیشن ہے، سول اسپتال کے سامنے ہے، آپ اس ٹائم آنا، یہی چیٹنگ چل رہی تھی۔ تو جب ان کا میسج آتا تھا مولانا حیدر علی کا، اندر لکھا ہوتا السلام علیکم حضرت، اس جگہ آپ پہنچیں گے، میں یہاں ہوں گا۔ پھر کبھی آتا آپ کہاں ہیں؟ اچھا میں انتظار میں ہوں، میں کرنٹ لوکیشن پہ ہوں، لفظ یہ ہوتے۔ لیکن جب میرے پاس میسج ریسیو ہوتا تو وہ یہ لفظ نہ ہوتے، ادھر جب ویسے شو ہو رہا ہوتا نا، ادھر پتہ ہے لفظ کیا ہوتے؟ ٹی ٹی کی آواز آتی۔ تو بھئی لکھا تو السلام علیکم ہے، تو ٹی ٹی کیوں ہوتے؟ السلام علیکم ہونا، لکھا ہے آپ کہاں ہیں، وہی شو ہو، السلام علیکم کے الفاظ آئے، آپ کہاں ہو یہ آواز آئے، ٹی ٹی کی آواز کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں ٹی ٹی متوجہ کرنے کے لیے، جب اندر کھول کے دیکھیں گے تو میسج کے لفظ ہوں گے، یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، رسول اللہ کو توجہ دلائی جاتی تھی، جب حضور متوجہ ہوتے اندر قرآن کی آیات۔ ہم آسانی سے اس کو سمجھا سکتے۔ میں نے کہا میں مثالیں خود دے رہا ہوں، غلط ہے تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ میں چند مثالیں قریب الاذہان کرنے کے لیے، آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ یأتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ پرانے زمانے میں ہم تفسیر المنطق پڑھاتے ہیں نا اپنی کلاس میں، تو وہاں ایک آواز ہوتی ہے، ایک مثال پیش کی جاتی ہے دلالت غیر لفظی وضعی کی، وہ اس میں کہتے ہیں کہ جیسے تار کھٹکنے کی آواز۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مولانا عبداللہ گنگوئی رحمہ اللہ کو لکھا تھا کہ تار کھٹکنے کی آواز مثال نہیں ہے، خود مسئلہ ہے۔
اس کو سمجھانا بھی مولویوں کے لیے اور طلباء کے لیے مشکل ہے، یہ آپ کو نہیں سمجھ آنی، یہ علماء کو میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو پھر اس کی مثالیں کیا ہیں؟ تو بہت سی مثالیں دی جاتی تھی، میں اسی پہ ایک نقطہ سمجھائے دیتا ہوں۔ یہ تار کھٹکنے کی آواز کیا ہے؟ یہ تار کھٹکنے کی آواز پرانے زمانے میں برقی روک کے ساتھ چیزیں آتی تھی، بعد میں اس کو فیکس کا نام دیا گیا ہے، اور جدید دور پہ اس کو واٹس ایپ اور میسج کا نام دیا گیا۔ اس وقت یوں برقی روک کھٹکتی تھی، بعد میں پورا باہر سے آیا ہوا بندے کا خط نکل کے آ جاتا تھا۔ تو یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کئی مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو حضور پاک پر قرآن اس طرح آتا تھا، اتنی قربانی دی ہے نبوت نے کہ یہ سخت آلات ہے۔ اور سخت کیسے ہیں؟ اب سنو، سختی کیسے تھی؟ حضور کیوں فرماتے میرے اوپر شدت ہے؟ یہ بائی نیچر چیز ہے، بائی فطرت چیز ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ادھر میں بیٹھا ہوں اور میں ادھر گفتگو کر رہا ہوں، مولانا حیدر کیا حال ہے جی؟ خیریت میں بہت اچھا۔ حضرت مولانا ایوبی صاحب آپ کو مبارک، آپ کے بچے نے قرآن پڑھا جی، خیر مبارک۔ میں بول رہا ہوں، یہ سن رہے ہیں۔ مجھے بتائیں ابھی یہاں کوئی نہ ہو، بالکل کمرہ اکیلا ہو، اور مولانا اندر آئیں اور آواز آئے مولانا ایوبی مبارک کو، آپ کے بیٹے نے قرآن پڑھا، تو کیا حال ہوگا؟ پریشان نہیں ہو جائے گا بندہ؟ آواز کتوں آ رہی ہے؟ دسو، بندہ تو کوئی نہیں، پریشان ہو جائے گا نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کیفیت کو شیئر فرمایا کہ احیاناً یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، صرف آواز آتی تھی، بندہ نہیں دکھتا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے قرآن کی ایک ایک آیت تمہارے لیے جمع کر کے تمہیں دی ہے۔